عدلیہ کے خلاف ہرزہ سرائی سپریم کورٹ ان ایکشن، سینیٹر فیصل وافدہ کے پریس کانفرنس پر از خود نوٹس لے لیا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ آج سماعت کرے گا۔ جسٹس عرفان سعادت اور جسٹس نعیم اختر بینچ کا حصہ۔ جسٹس اطہر من اللہ نے نیب ترامیم کالعدم قرار دینے کے خلاف کیس میں ریمارکس دیے۔ پگڑیوں کو فٹ بال بنانے کا کہہ کر پراکسیز کے ذریعے ہمیں دھمکایا جا رہا ہے، ایسے کہنے والے خود کو بے نقاب کر رہے ہیں۔ کیا آپ اپنی پراکسیز کے ذریعے ہمیں دھمکا رہے ہیں؟ اٹارنی جنرل منصور عثمان عوام نے جواب دیا، نہ ایسا ہو رہا ہے اور نہ ایسا ہونا چاہیے۔ جج بننے کے لیے کسی دوسرے ملک کی شہریت رکھنا نااہلیت نہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصل وافدہ کے خط کا جواب دے دیا۔ جج کے حلف لیتے وقت دوہری شہریت کے معلومات نہیں لی جاتی۔ جسٹس بابر ستار نے بتایا کہ وہ گرین کارڈ رکھتے ہیں۔ سپریم جوڈیشل کونسل نے جسٹس بابر ستار کو بطور جج ہونے کی منظوری دی۔ آئین میں اس طرح کی کوئی پابندی نہیں ہے کہ کوئی دوہری شہریت رکھنے والا شخص جج نہ بن سکے۔ آپ کسی دوسرے ملک کی وفاداری کا حلف اٹھائیں، اس سے اس کی کانسٹیٹیوشن کی وفاداری کا حلف اٹھائیں اور آپ آ کے پاکستان کے سب سے معتبر ادارے کے معتبر کرسی پر بیٹھ جائیں۔ کیا دوہری شہریت رکھنے والے کو جج ہونا چاہیے؟ مصطفیٰ کمال نے بھی سوال اٹھا دیا۔ دوہری شہریت کا حامل شخص کسی دوسرے ملک کی وفاداری کا حلف اٹھاتا ہے، ملک کے سب سے معتبر ادارے پر داغ آ رہا ہے تو یہ سالمیت کے لیے خطرہ ہے۔ تمام اداروں پر دوہری شہریت کے قوانین لاگو ہونے چاہیے۔ ایم کیو ایم رہنما نے نواز شریف کو اقامہ اور بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر نااہل کیا۔ جب تک انصاف نہیں ملے گا ملک ترقی نہیں کرے گا۔ رہنما آئی پی پی اون چودھری نے کہا کہ دوہری شہریت پر سیاستدانوں کو نااہل قرار دیا گیا، پتہ لگایا جائے کون ہے جو عدلیہ اور اداروں کو آپس میں لڑوانا چاہتے ہیں۔ آرڈیننس ہی لانے ہیں تو پارلیمنٹ کو بند کر دیں۔ آرڈیننس سے آپ ایک شخص کی مرضی پر قوم پر تھوپ دیتے ہیں۔ کیا ایسا کرنا جمہوریت کے خلاف نہیں؟ کیا آرڈیننس کے ساتھ صدر مملکت کو تفصیلی وجوہات نہیں لکھنی چاہیے؟ چیف جسٹس کا نیب ترامیم قانون قرار دینے کے خلاف انٹر کورٹ اپیلوں میں استفسار۔ ریمارکس دیے، قانون کو معطل کرنا بھی نظام کے ساتھ ساز باز کرنا ہے۔ تعجب ہے نیب ترامیم کیس 53 سماعتوں تک چلایا جائے گا۔ پنجاب میں الیکشن کیس کا آرڈر آف کورٹ کدھر ہے؟ جب ایک آرڈر آف کورٹ ہی نہیں تو اسے فیصلے کیوں کہہ رہے ہیں؟ بانی پی ٹی آئی سپریم کورٹ میں ویڈیو لنک کے ذریعے پیش ہوئے، سماعت غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی۔ ویڈیو لنک پیشی، بانی پی ٹی آئی کی تصویر کیسے وائرل ہوئی؟ سپریم کورٹ نے تحقیقات کا حکم دے دیا۔ تصویر وائرل کرنے والے کی نشاندہی کرنے کی ہدایت۔ عدالت میں تصویر بنانا کورٹ روم رولز کے خلاف ورزی ہے۔ پولیس نے بانی پی ٹی آئی کی تصویر وائرل ہونے کی تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ شوکت بسرا نے تصویر وائرل کرنے کی تردید کر دی۔ بہاولپور یونیورسٹی کا اسکینڈل کا حوالہ کیوں دیا؟ طارق بشیر چیمہ آپے سے باخر ہو گئے۔ زرتاج گل کے لیے مبینہ نازیبا الفاظ کا استعمال کرنے پر سنی اتحاد کونسل کی ہنگامہ آرائی۔ غصے میں چند اپوزیشن اراکین طارق بشیر کی جانب لپکے۔ آغاز رفیع اللہ طارق چیمہ کو ایوان سے باہر لے گئے، جبکہ ایم این اے اقبال آفریدی نے طارق بشیر چیمہ کو فوری طور پر معطل کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ طارق بشیر چیمہ نے واقعے پر زرتاج گل سے معافی مانگی۔ پاکستان قرضوں میں جکڑا ہوا ہے، دن رات محنت اور خون پسینہ بہانا ہوگا۔ آئی ایم ایف سے معاہدے پر مذاکرات کامیاب ہوں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا آزاد کشمیر کابینہ اجلاس سے خطاب۔ کہتے ہیں کہ آزاد کشمیر کشیدگی میں شرپسند عناصر ملوث سے شہداء کے اہل خانہ کو امدادی پیکج دیں گے۔ وزیر اعظم کا نیلم جیلم ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کا دورہ۔ منصوبے کے ڈیزائن میں نقائص اور ذمہ داری کے تعین کے لیے کابینہ کمیٹی کی تشکیل کا اعلان۔ شہباز شریف کی زیر صدارت نون لیگ کے اراکین قومی اسمبلی کا اجلاس۔ حکومتی معاشی پالیسیز، بیرونی سرمایہ کاری اور سیاسی صورتحال پر اعتماد میں لیا۔ کہا کہ ملک کے معاشی حالات جلد بہتر ہو جائیں گے۔
علی امین گنجاپور کی دھمکی کام کر گئی، پیسکو نے غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ نہ کرنے کی یقین دہانی کروا دی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سے پیسکو چیف کی ملاقات۔ علی امین گنجاپور نے کہا کہ صوبے میں لائن لاسز کی ذمہ داری وفاقی حکومت اور پیسکو ہے، بجلی مہنگی ہونے کے باوجود بجلی نہیں مل رہی، سزا صوبے کے عوام کو دی جا رہی ہے جو کسی صورت قابل قبول نہیں۔ نئے شیڈیول پر عمل درآمد کے لیے حکام آج ہی میکانزم تیار کریں، 1 منٹ بھی زیادہ لوڈ شیڈنگ ہوئی تو ایکسین کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے گا۔ آئی ایم ایف کا پھر ڈوبور کا مطالبہ، ٹیکس نظام کو جدید بنانے کے لیے نئے مطالبات پیش کر دیے۔ تمام اشیاء اور خدمات پر 18% کے حساب سے سیلز ٹیکس وصول کرنے کی ہدایت۔ دوسری جانب پیٹرول سستا کر کے بجلی مہنگی کرنے کی تیاری، حکومت نے عوام پر 310 ارب روپے کا بوجھ ڈالنے کی ٹھان لی۔ بنیادی ٹیرف میں 5 روپے فی یونٹ تک اضافے کا امکان ہے۔ نیپرا سی پی پی اے کی درخواست پر 23 مئی کو سماعت کرے گا۔ ایک ہفتے میں اسٹیٹ بینک کے ذخائر 1.50 کروڑ ڈالر اضافے سے 9.13 ارب ڈالر سے تجاوز کر گئے۔ کمرشل بینکوں کے ذخائر 15.20 کروڑ ڈالر اضافے سے 5.49 ارب ڈالر ہو گئے۔ ملکی مجموعی ذخائر میں 16 کروڑ 80 لاکھ ڈالر کا اضافہ ہوا۔ ملکی مجموعی ذخائر 14 ارب 62 کروڑ 60 لاکھ ڈالر ہو گئے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا کسانوں کے لیے 400 ارب روپے کے پیکج کا اعلان۔ مریم نواز کا کہنا ہے کہ گندم خریداری میں کرپشن کا راستہ روک دیا، کسان کارڈ سے کاشتکار کھاد اور بیج خرید سکیں گے۔ آنے والے دنوں میں کسان سے زیادہ کوئی خوشحال نہیں ہوگا۔ 5 سال پورے کیے تو وفاق اور پنجاب کو بدل دیں، کوئی سڑک ٹوٹی نظر نہیں آئے گی، چند ماہ میں پنجاب کے تمام ہسپتالوں کو بدل دیں گے۔ آئی ایم ایف کے غلاموں سے کسانوں کی ایک پائی وصول کریں گے، گندم امپورٹ کرنے والوں سے حساب لیں گے۔ حافظ نعیم الرحمان کا اعلان۔ امیر جماعت اسلامی نے لاہور میں کسان مارچ کے شرکاء سے خطاب میں کہا کہ موجودہ حکومت پی ڈی ایم کا تسلسل اب انہیں سر چھپانے کی کوئی جگہ نہیں ملے گی۔ پنجاب حکومت کسانوں کو 400 ارب نہ دے، ان سے گندم خریدے۔ اذلان شاہ ہاکی کپ کے سلور میڈلسٹ پاکستانی ٹیم کے اعزاز میں تقریب۔ وزیر اعظم نے قومی ہاکی ٹیم کے کھلاڑیوں میں انعامات تقسیم کیے۔ قوم گواہی دے رہی ہے، پاکستان ہاکی ٹیم ہاری نہیں جیتی ہے۔ شہباز شریف نے کہا کہ قومی ٹیم کی کارکردگی سے بہت متاثر ہوں، کھلاڑیوں نے جس جذبے سے کھیل پیش کیا وہ ہاکی کے دوبارہ عروج کا باعث بنے گا۔ وزیر اعظم کا فوری طور پر ڈپارٹمنٹل ہاکی کی بحالی کا حکم، 1 ہفتے میں رپورٹ طلب کر لی۔ شفاعت علی کی وزیر اعظم کے سامنے ان کی نقل اتارنے کی ویڈیو وائرل ہو گئی۔ شہباز شریف خوب محسوس ہوئے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ اور قومی ہاکی ٹیم کے کھلاڑیوں نے خوب کہے لگائے۔ بانی پی ٹی آئی اور اہلیہ بشریٰ بی بی کا میڈیکل چیک اپ۔ بانی پی ٹی آئی کا طبی معائنہ عدالتی حکم کی روشنی میں شوکت خانم ہسپتال کے ڈاکٹر فیصل کی نگرانی میں ہوا۔ پیمز ہاسپٹل کے عملے نے خون کے نمونے لیے۔ بشریٰ بی بی کا چیک اپ اور خون کا سیمپل دینے سے انکار۔ بانی پی ٹی آئی کے اسرار پر بھی بشریٰ بی بی طبی معائنے کے لیے راضی نہ ہوئی۔ بانی پی ٹی آئی کو بیرونی قوتوں نے پاکستان کو تباہ کرنے کے لیے لانچ کیا۔ پی ٹی آئی سربراہ چھوٹی سوچ کے مالک ہیں، انہوں نے پارٹی رہنماؤں کو جھوٹ، بدتمیزی، پروپیگنڈا کی سیاست سکھائی۔ سینئر صوبائی وزیر شرجیل میمن کہتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ علی امین گنجاپور نے خیبر پختونخوا ہاؤس میں گورنر کے داخلے پر پابندی لگا کر اپنی ذہنیت کا بتایا۔ کے پی حکومت گورنر کے معاملے پر معافی مانگے۔ لاہور میں ایسوسی ایشن آف الیکٹرانک میڈیا ایڈیٹرز اینڈ نیوز ڈائریکٹرز کا اجلاس۔ حکومت پنجاب کے حق عزت کے مجوزہ بل اور وفاقی حکومت کے پیکا ترمیمی بل کو مسترد کر دیا۔ شرکاء نے کہا کہ ایمنڈ حق عزت اور فیک نیوز کے تدارک کے لیے قانون سازی کی مخالف نہیں، لیکن کوئی بھی قانون بنانے سے پہلے اسٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لیا جائے، اس بات کو یقینی بنایا جائے ایسا کوئی قانون آزادی اظہار رائے کو متاثر نہ کرنے۔ ایمنڈ جنرل باڈی اجلاس میں سال 2024 سے 2026 کے لیے عہدیداران کا انتخاب بھی کیا گیا۔ جیو نیوز کے اظہر عباس صدر، ڈائریکٹر نیو نیوز محمد عثمان نائب صدر مقرر۔
वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तालड़ की मुबारकबाद। मुजवजा पंजाब डेफेमेशन बिल CPNE, MNBPA, APNS और PFUJ के ज्वाइंट एक्शन कमेटी के तहफ़्फ़ुज़ात कराची में होने वाले इजलास के एलामिये के मुताबिक हद के इज्जत के कवानीन के लिए बनाया गया बिल इंतहाई मेहनत और दिखाई दे रहा है। मुजवजा बिल आज़ादी इजहार राय के बुनियादी हक़ के लिए ख़तरा नजर आ रहा है। ज्वाइंट एक्शन कमेटी तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ तफसीली और बामक़सद मुशावरत चाहती है। पाक बहरिया के वतन के लिए कुर्बानियों की काबिल फ़ख्र तारीख है। हमेशा पाकिस्तान के समुद्री मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कौम की तवक्कुआत पर पूरा उतरे। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का पाकिस्तान नेवी वॉर कॉलेज लाहौर में 53वें PN स्टाफ कोर्स की तकरीब। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने यादगार शहदा पर फूल चढ़ाए और फातह खानी भी की।